بدقسمتی سے ہمارے ملک میں آج تک کسی کو بھی سیاسی شعور سے آگاہ کیا ہی نہیں۔ نہ سیاسی شعور کسی کو دیا اور نہ کسی کو حاصل کرنے دیا۔ کیٹیگوریکل بات کر رہا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ کسی کو دیا نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو اسے دیا نہیں ہے۔ اگر وہ دے دیں تو پھر نقصان ہے، سراسر ان کا نقصان ہے۔ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم بیسڈ ہے پاکستان میں، اور جن بنیادوں پر کھڑا ہے اور جن بنیادوں پر مشتمل ہے، وہ انتہائی لو قسم کا، بیہودہ قسم کا ہے۔ اور اگر وہ بیہودگی قائم نہ رکھیں تو ان کے مفادات ختم ہو جاتے ہیں۔ چونکہ سیاست جو ہے دراصل فلاح کا نام ہے، خدمت کا نام ہے، اور یہ ایک پاکیزہ نظم ہے۔ سیاسی نظم بنیادی طور پر ایک انتظامی ڈھانچہ ہے، انتظامی نظم ہے، انتظامی اصول ہے۔ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے، ان کے لیے تگ و دو کرنی ہے، پلاننگ کرنی ہے، ڈیولپمنٹ کرنی ہے، سوشل سیکیورٹیز کا خیال رکھنا ہے اور ان کے لیے پلاننگ کرنی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ عجیب قسم کا ہے۔ جب تک یہ جان نہ لیں کہ ہمارے ملک میں سیاست کہتے کسے ہیں، جب تک اس کی شناخت نہ کر لیں، اس پورے سیاسی نظم کو فکس ہی نہیں کر سکتے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہماری کنٹری میں، ہمارے پاکستان میں سیاست کسے کہتے ہیں۔ میری دانست میں جو آج تک میں نے سمجھا، جتنا اسٹڈی کیا پولیٹیکل افیئرز کو، پولیٹیکل سسٹم کو، پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو جتنا سمجھا اور جتنا سمجھنے کی کوشش کی، میری دانست میں سیاست کا جو نظم ہے پاکستان میں بنیادی 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 طاقت، نمبر 2 دولت، اور پھر نمبر 3 ملازمت۔ طاقت اور دولت پر آخر میں بات کریں گے، سب سے پہلے ملازمت پر بات کر لیں، کیونکہ اس کی پھر آگے 2 اقسام ہیں۔ ایک ہے سیاسی ملازمت اور دوسرا ہے حکومتی ملازمت۔ سیاسی ملازمت یہ ہے کہ جب کوئی نمائندہ، 2-4 نمائندے اکٹھے ہوئے، انہوں نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، وہ جس طرح بھی آئے۔ سب سے پہلے طاقت کو سمجھیں۔ ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں طاقت، دولت اور پھر ملازمت۔ طاقتور حلقہ، طاقتور لوگ، وہ طاقت رکھتے ہیں، ان کے پاس پاور ہے، اتھارٹی ہے، وہ سیاہ سفید کے مالک ہیں، انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جو کہے گا وہ اندر، جو کہے گا وہ کہنے سے قاصر ہو جائے گا، قاصر کر دیا جائے گا، معروم کر دیا جائے گا۔ اس کی آواز، اس کی زبان نوچ لیں گے، اس کی زبان بند کر دی جائے گی۔ جو کہنے کی جسارت کرے گا۔ طاقتور لوگ اس سسٹم میں کچھ ایسے کردار لانچ کرتے ہیں جو ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہوتے ہیں، جسے چاہے مرضی لانچ کر دیں۔ ان کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ اسمبلی میں پہنچیں گے، عوام کو نظر آئے گا کہ یہ قانون سازیاں کر رہے ہیں، ہماری فلاح و بہبود کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، لیکن دراصل ہم اپنے فائدے اٹھائیں گے۔ طاقت۔ دوسرا دولت۔ ایک دولت مند مال و اسباب کی فراوانی ہے۔ اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ مال حلال کا ہے، حرام کا ہے، جس مرضی سورس سے آئے، بس مال ہے، اڑانا ہے، لگانا ہے، اپنے آپ کو پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ جوڑ لیا، پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ جوڑ لیا، اور
بطور کینڈیڈیٹ نمائندہ کھڑے ہو گئے، کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ لگ گئے، اپنی پولیٹیکل پارٹی بنا لی، کہیں پر لانچ کر دی طاقتور حلقوں نے اور کہیں پر نمائندے لانچ کر دیے، کہیں پر پولیٹیکل پارٹی بنا کر لانچ کر دی اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، وہ ہدف طے کرنے کے لیے، اور کہیں پر دولت کا معاملہ آئے گا، دولت مند اشرافیہ وہ کیا کریں گے؟ وہ یہ کریں گے کہ اپنی مرضی کے ان کے مقاصد پورے کرنے والے لوگ لانچ کر دیں گے، پولیٹیکل پارٹی بنا کر یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بطور نمائندہ سیاسی ورکر لگا دیں گے، لانچ کر دیا۔ اب تیسرا جو اہم پہلو ہے اس کا وہ ہے ملازمت۔ ملازمت کی چونکہ میں نے بتایا کہ دو اقسام ہیں، اس میں پہلی قسم سیاسی ملازمت، جب بھی کوئی نمائندہ لانچ ہوا، وہ جس طرح مرضی لانچ ہوا، طاقت کی بل بوتے پر لانچ ہوا، مال کے بل بوتے پر لانچ ہوا، دولت کے بل بوتے پر لانچ ہوا، جیسے بھی لانچ ہوا لانچ ہو گیا۔ اب اسے نعرے لگانے کے لیے، پوسٹر چھپوانے کے لیے، کمپین کرنے کے لیے، ووٹ مانگنے کے لیے منشور تو کہیں رہ گیا نا، لوگوں کو ٹھگنے کے لیے کچھ ملازم درکار ہیں، وہ ملازم ہائر کیے جاتے ہیں، اور کچھ ملازم تو پہلے سے فطرتاً غلامانہ سوچ کے مالک ہوتے ہیں، فطرتاً ملازم مزاج ہوتے ہیں، وہ پھر ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، رہنما بن کر، سینئر رہنما، سپورٹرز بن کر۔ ووٹرز کا یہاں پر کوئی حصہ نہیں ہے، ووٹرز نے صرف ووٹ دینا ہے۔ کبھی سپورٹرز کی ٹھگ بازیوں کے ان ٹھگوں میں آ کر، اور کبھی جناب اس نے ایم ہی دے دینا ہے، بس سوچا سمجھا نہیں ہے، بس دے دینا ہے، جیسا ہے کسی نے کہا بڑا اچھا ہے فلاں کام کرے گا، کر دیا۔ دوسرا آ گیا حکومتی ملازمت۔ حکومتی ملازم، پہلا جو سیاسی ملازم ہے اس کا یہ کام کہ وہ جو نمائندہ آ گیا، 4-5 نمائندے آئے، جس کے جیتنے کے چانسز ہیں ان کے ساتھ کمپین کرنی ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر تقریبات کر رہا ہے، جلسے جلوس کر رہا ہے، ریلیاں نکال رہا ہے، ساتھ جا رہا ہے۔ اس کے ہاں ایک مقصد ہوتا ہے، ہدف ہوتا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ کہ اسے جتوا کر اسمبلی تک پہنچانا، اور جب یہ اسمبلی ممبر بنے گا، اسے عہدہ ملے گا، اسے وزارت سے نوازا جائے گا، جب محکمہ سازی کی جائے گی، اسے محکمہ دیا جائے گا، ڈپارٹمنٹ جب دیا جائے گا، اس کے حوالے سے اس کے حوالے کیا جائے گا، اس وقت اپنے مفاد نتھی کر لیتا ہے۔ وہ جو قومی مفاد ہوتے ہیں، وہ جو فلاح کے کام ہوتے ہیں، وہ اپنی ذات کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، اس محنت کا پھر معاوضہ لیتا ہے، اجرت وصول کرتا ہے۔ ایک سکیم لے لی، روڈ کی سکیم لے لی، نلکا ٹوٹی کی سکیم لے لی، وہ جو فلاح کا کام راستہ بنانا تھا اس کی سکیم لے لی۔ بنانا نہیں ہے، بس لینی ہے، چونکہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے نا، پیچھے حکومتی ملازم موجود ہیں اس کو ڈیل کرنے کے لیے۔ کسی پر سیاسی پرچہ کٹوانا ہے، کسی کو حسد اور بغض کی، اناد کی بھیڑ چڑھانا ہے، اور کسی کو مقابلے میں زود و کوب کرنا ہے، اپنی ذاتی رنجش کا اس نے بدلہ لینا ہے۔ حکومتی ملازم کا سہارا لے گا، وہ کون؟ پولیس والے، لینڈ ریونیو والے، کسی کی زمین کو ادھر کرنا ہے، کسی کی کو ادھر کرنا ہے۔ یہ سارا پولیٹیکل سسٹم اس طرح بیس کرتا ہے۔ اب کیا کرے گا وہ؟ کہ وہ جیت کے چلا گیا، اسمبلی میں پہنچ گیا، محکمہ مل گیا، ڈپارٹمنٹ اتھرائز ہو گیا، اسے الاٹ ہو گیا سارا۔ اس کے بعد سکیمز لینی ہے، اپنے کسی جاننے والی کی نوکری لگوانی ہے، وہ میرٹ پر ہے نہیں ہے، بس اس نے ووٹ دیا اس کے کہنے پر، اس کی نوکری لگنی چاہیے، سفارش کا نظام۔
جہاں پر پھنسنا ہے پولیس کا سہارا لے کر، اس کو اپنے ایم ایل اے کے متعلقہ ایم ایل اے کی کال کروا کر، اس وزیر کا دباؤ اور پریشر ڈلوا کر، اس رعب کے سہارے پھر اس نے جو گند سوسائٹی میں پھیلانا ہے وہ سارا کرنا ہے، اور سکیمیں چوری کرنی ہے، لوگوں کی فلاح کو، بیسک نیڈز کو چرانا ہے، یہ سارا بیس کرتا ہے اس طرح۔ اور بدقسمتی سے پھر دوسرا وہ جو حکومتی ملازم کیا کرتا ہے، کوئی لینڈ ریونیو میں، کوئی کہیں پر ہے، کوئی کہیں پر ہے، کوئی پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں بیوروکریسی ہے، اور ہر ڈپارٹمنٹ کو چلانے کے لیے بیوروکریٹس ہیں۔ یہ وہ بیوروکریٹس ہیں جو انتھک محنتیں کر کے بڑی بھاری بھرکم موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کے بعد مقابلے کا امتحان پاس کرتے ہیں۔ اس ایگزام کو پاس کرنے کے بعد یہ اس قابل ہوتے ہیں کہ سوسائٹی کے فنڈامنٹلز کو، سوسائٹی کی بیسک نیڈز کو سمجھ کر اپنے ادارے کو چلا سکیں، لوگوں کی فلاح و بہبود پر کام کر سکیں، اور یہ اس معاہدے کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، منسلک کر دیے جاتے ہیں، رسمی طور پر حلف اٹھائے جاتے ہیں، ان سے حلف لیے جاتے ہیں یہ آئین اور قانون اور ریاست کے وفادار رہیں، لیکن یہ ملازم بن جاتے ہیں کسی ایک پولیٹیکل شخص کے، کسی ایک پولیٹیکل ذات کے، اپنے ایم ایل اے کے وفادار بن جاتے ہیں۔ کوئی جائز کام ہے لیکن وہاں پر کوئی غریب مد مقابل مخالفت میں ووٹ ڈالنے والا آ گیا، لیکن اس کا جائز کام، قانونی کام بھی نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی صف کا نہیں ہے، اس کے معیار کا نہیں ہے، اس نے جس کی وہ ملازمت کر رہا تھا، جس کا وہ ملازم تھا، اس کے لیے ووٹ مانگا تھا، اسے ووٹ نہیں دیا۔ کسی پر جھوٹے مقدمات بنوانے، فالس ایف آئی آر کٹوانی ہے، فیک ایف آئی آر کٹوانی ہے، جھوٹے مقدمے بنوانے، کسی کو بلیم کرنا ہے، بلیک میل کرنا ہے، وہ سارا کچھ کریں گے۔ کس کے سہارے سے؟ حکومتی ملازمت کے سہارے سے، اور حکومتی ملازم یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے پاکستان کا، وہ اس طرح ہے، اور یہ بڑا عجیب قسم کا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم کی وجہ سے پاکستان میں اس وقت کرپشن زوروں پر، اشرافیہ اوپر سے اوپر جا رہا ہے، غریب ہے غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، حاکم سے حاکم اوپر جا رہا ہے، اور جو محکوم ہے وہ نیچے سے نیچے۔ یہ جو نظم ہے، اس نظم کی حقیقت کو، اس کے بنیادی تقاضوں کو، ہیں کیا، تقاضا کیا ہے بنیادی، ہم سے کس چیز کا تقاضا کیا گیا، اس نظم کے ساتھ جڑیں گے تو کام کون سے کرنے ہیں، اس نظم کے ساتھ جڑیں گے تو پھر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، خوف آ جاتا ہے، اس نظم میں جانا محال ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ذمہ داری کا کام ہے۔ لیکن چونکہ بدقسمتی سے سسٹم ہی ایسا ہے، ہر شخص جس کو تھوڑا بہت سمجھ لگتی ہے، اس کی یاد تو مانتا کوئی نہیں، اگر وہ آواز اٹھا بھی دے، اور پہلے تو کسی کو سمجھنے نہیں دیا گیا، اگر کوئی سمجھ گیا پھر اس کی آواز بند کر دی گئی، اور اگر خدا نخواستہ وہ آواز اٹھانے کی کوشش کرتا بھی ہے، تب بھی یہ پولیٹیکل سسٹم اتنا ویکیوم پھیلا دیتا ہے کہ اس کی آواز بے بہا ایسے شور قائم کر دیے جاتے ہیں، شور و غوغا پھیلا دیا جاتا ہے، اس میں اس کی آواز پھر دب کے رہ جاتی ہے۔ آواز آ رہی ہوتی ہے لیکن نہیں سنتا کوئی بھی، شور ہی اتنا ہوتا ہے، مفاد کا شور، غرض کا شور، سکیم خوریوں کا شور، رشوت کا شور، سفارش کا شور، معلوم نہیں کتنی آوازیں پھر اس میں سنائی دیتی ہیں، اور وہ جو حقیقتاً آواز اٹھتی ہے وہ آواز کہیں دب کے رہ جاتی ہے۔ ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں یہ بڑی تفصیل طلب اور بڑی تحقیق طلب موضوع ہے، اس پر پھر کبھی انشاءاللہ بڑی تفصیل سے بات کریں گے، لیکن فی الوقت کے لیے اتنا۔
بتانا یہ مقصود تھا کہ شاید کوئی سننے والا پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو اگر سمجھ رہا ہے وہ تو سمجھ رہا ہے، اگر کوئی نہیں سمجھ رہا تو کم از کم سمجھنے کی صحیح کرے، کم از کم کوشش تو کر لے نا، قدم تو اٹھائے نا اس کو سمجھنے کی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔